السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فساد قلب کا دوسرا سبب جو ہے وہ ہے حسد۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو عبادت اور ریاضت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور گناہ کرنے پر اکساتی ہے، گناہوں کو پروان چڑھاتی ہے۔ یہ ایسا لا علاج مرض ہے جس میں عوام تو عوام جہاں بھر اس مرض میں مبتلا ہے، خاص بھی اس مرض سے بچے ہوئے نہیں ہیں، اور خاص طور پر بڑے بڑے نامور علماء، قضاء، مولوی و مفتی حضرات اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ اس بیماری نے انہیں ہلاکت و تباہی کے پل سے گزار کر جہنم کے شعلوں کے نظر کر دیا ہے۔ دوستو، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ستۃ یدخلون النار بستۃ عرب بالعصبیۃ وامراء بالجور والدہاقین بالکبر والتجار بالخیانۃ واہل الوساطیق بالجہل والعلماء بالحسد۔ یعنی 6 قسم کے لوگ 6 وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ عرب، عصبیت یعنی قومی تعصب کی وجہ سے، کیونکہ عرب اپنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں خالی ہم ہی سب سے بہترین قوم ہیں، تو عرب جائیں گے اپنی قومی تعصب کی وجہ سے جہنم میں، اور عمرہ یعنی حاکم و بادشاہ وغیرہ وہ جائیں گے ظلم و ستم کی وجہ سے، اور جو نمبردار ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، جاگیردار ہوتے ہیں، جو پیسے والے ہوتے ہیں، وہ جائیں گے اپنے تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، اور تاجر لوگ جو تجارت کرتے ہیں، جو بزنس مین ہیں، وہ جائیں گے خیانت کی وجہ سے، جو بزنس میں خیانت کرتے ہیں اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ جائیں گے ان کی جہالت کی بنا پر، اور علماء جائیں گے حسد کی وجہ سے۔ تو حسد ایک ایسی آفت ہے کہ یہ ایک ایسی مصیبت ہے جس کی نحوست انتہا تک پہنچی ہوئی ہے، اتنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ علماء کو جہنم میں دھکیل دے گی۔ لہذا سالک کو غور کرنا چاہیے کہ جب علماء اس سے نہ بچ سکیں گے تو عام لوگ اس مصیبت سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ لہذا سالک کو اس حقیقت کے پیش نظر اس آفت سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے، اور اس سے بچنا سالک کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دوستو، حسد کے 5 نقصانات ہیں۔ حسد کے 5 نقصانات ہیں، 5 آفتوں کا سبب بنتا ہے حسد۔ نمبر 1، عبادت کی تباہی۔ نمبر 2، گناہ اور شر۔ نمبر 3، بلا فائدہ مشقت و غم۔ اور نمبر 4، تاریکی قلب۔ اور نمبر 5، حرمان نصیبی اور رسوائی۔ اور ان 5 چیزوں کی وجہ سے، یہ 5 چیزیں حسد کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز عبادت کی تباہی۔ اب حسد سے عبادت کی تباہی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، حسد کا پہلا نقصان ہی یہ ہے کہ اس سے عبادت و نیکی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ الحسد یاکل حسناتی کما تاکل النار الحطب۔ ابو داؤد کی حدیث شریف ہے، یعنی حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب کیا ہے دوسرا نمبر؟ گناہ اور شر۔ حسد کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ یہ گناہ اور شر کا باعث بنتا ہے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ للحاسد 3 علامات
यतमल्लक़ इज़ा शहीदा व यग़ताब इज़ा गाबा व यशमतु बिलमुसीबति इज़ा नज़लत। यानी हासिद की 3 अलामतें हैं। जब सामने हो तो चापलूसी करता है, और जब गायब हो तो गीबत करता है, और जब किसी पर मुसीबत नाजिल होती है तो ये खुश होता है। जिसके अंदर ये 3 चीज़ें होंगी तो समझ लो वो हासिद है। यानी जो चापलूसी करेगा तो समझ जाइए कि वो तुम्हारा वफादार नहीं, तुम्हारा वो बेहतरीन दोस्त नहीं, बल्कि वो हासिद है। और जो किसी के पीछे तुम्हारे पास आकर किसी की ग़ीबत करे तो समझ जाओ कि ये ग़ीबत करने वाला शख्स जो है ये हासिद है। और जब किसी पे कोई मुसीबत नाजिल हो और वो उसमें खुश हो तब भी समझ जाओ। ये 3 अलामतें हासिद की हैं। दोस्तों, और ख़ास तौर से सालिक को ख़बरदार करने के लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने हमें हासिद के शर से पनाह मांगने का हुक्म दिया। ये उन सालिकान के लिए बता रहा हूँ जो अपनी राह में मेहनत व मुशक्क़त कर रहे हैं, अपने ज़िक्र व अज़कार में लगे हुए हैं, दुनिया छोड़े हुए हैं, मुसल्ले पे एक झोपड़ी में बैठे हुए या एक कोने में बैठे हुए, मुसल्ले पे बैठे हुए, तब भी लोग उनसे हसद करेंगे। तो इतनी ख़तरनाक चीज़ है, और अल्लाह ताला ने इससे बचने का, इसके शर से, हासिद के शर से बचने का, पनाह मांगने का हुक्म दिया है। सूरह फलक में इरशाद है कि वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, यानी मैं पनाह मांगता हूँ हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोस्तों, जिस तरह शैतान और जादूगर के शर से पनाह मांगने का हुक्म दिया, इसी तरह हासिद के शर से भी पनाह मांगने का हुक्म दिया गया है। ज़रा गौर करें कि हासिद का शर और फितना किस कदर ख़तरनाक है कि अल्लाह ताला ने हासिद को शैतान और जादूगर के मुकाम पर रख दिया है। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई उनके शर से पनाह देने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा उनके शर से कोई मदद करने वाला नहीं, कोई मददगार नहीं। इसलिए उसने हमसे कहा कि अल्लाह के हासिद के शर से पनाह मांगो, पनाह मांगने का हुक्म दिया है। और सालिक को चाहिए, सालिक ये ना समझे कि मैं झोपड़ी में बैठा हूँ, एक मुसल्ले पे बैठा हूँ, मेरा तो है ही नहीं कुछ, मुसल्ले और तस्बीह के अलावा तो मेरे पास कोई जायदाद ही नहीं है, मेरा तो खाने का भी ठिकाना नहीं है कि अभी खाया, ये रोज़ा अफ्तार भी हो सकता है कि नहीं, सहरी कर लिया तो, और सहरी रोज़ा अफ्तार कर लिया तो सहरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन तब भी लोग उससे हसद कर सकते हैं। तो हसद है, उसको भी बर्बाद करेगी, हासिद को तो करेगी, लेकिन वो भी, उसको भी शर उसका पहुंचता है, नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए उसके शर से बचो। नंबर 3, अब आते हैं बिला फ़ायदा मुशक्क़त और गम। हसद की वजह से तीसरा नुकसान ये होता है कि बिला फ़ायदा मुशक्क़त और गम इंसान के पल्ले पड़ जाते हैं, बल्कि गुनाह की गिरानी का गम इंसान की कमर तोड़ देता है। जैसा कि इब्न समाक अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मैंने हासिद से बढ़कर, गौर से सुनने वाली बात है, मैंने हासिद से बढ़कर जालिम से मिलता जुलता मज़लूम नहीं देखा। हासिद हर वक्त तबीयत पर गिरानी, परेशान ख़याली और गमों की फरावानी लिए रहता है। हासिद की तबीयत हर वक्त बोझल रहती है। हसद की वजह से हासिद हर वक्त अपने हसद की वजह से परेशान रहता है और हमेशा गमों का बोझ अपने ऊपर उठाए फिरता है अपने हसद की वजह से। यानी हासिद जो है वो हमेशा किसी को अच्छी गाड़ी देख ली, किसी का अच्छा घर देख लिया या कुछ भी देख लिया, वो हमेशा उसको देख के जलेगा, परेशान होगा, हमेशा अपनी तबीयत में गिरानी लिए बैठा रहेगा और उसको देख देख के उसका परेशान होगा, गमों की उस पर
فراوانی ہو جائے گی، غم اس کے بڑھ جائیں گے، ہر وقت اس کی طبیعت بوجھل رہے گی، یعنی بے مقصد کی، جبکہ وہ اس کی چیز وہ نہیں ہے، اس کی ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ ان غموں کو اپنے سر پہ بوجھ اٹھائے، لیکن لیے پھرے گا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 4 حسد جو ہے اس کی وجہ سے، نمبر 4 کیا چیز ہے، وہ ہے تاریک قلبی۔ چوتھا نقصان حسد کا یہ ہے کہ دل پر تاریکی چھا جاتی ہے، حاسد تاریک قلبی کا شکار ہو جاتا ہے، تاریکی قلبی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حاسد کا دل غفلت کے پردوں میں چھپ کر تاریک اور حقائق سے اندھا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں سے کوئی بھی حاسد کو سمجھ نہیں آتا۔ اولیاء کرام کی جماعت کے سردار حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مستقل خاموشی اختیار کر لینا تم پہ لازم ہے، یہ عادت تمہیں تقوی اور پرہیزگاری کا مالک بنا دے گی۔ دنیا کی حرص چھوڑ دے، ہر قسم کی آفت سے محفوظ ہو جائے گا۔ حاسد جو ہے، حاسد کی وجہ سے حاسد کا دل جو ہے غفلت کے پردوں میں چھپ کر اندھیرا، تاریک ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کے احکامات وہ پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، تو وہ اس پر حاسد پر کوئی بھی اثر نہیں کرتے۔ حسد سے بچنے کے لیے حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مستقل خاموشی اختیار کر لینا تم پہ لازم ہے۔ یہ دراصل سالک کے لیے بھی بہت ضروری ہے، سالک کو یہ سمجھنا چاہیے، سالک کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ مستقل خاموشی اختیار کر لینا تم پہ لازم ہے، یہ عادت تمہیں تقوی اور پرہیزگاری کا مالک بنا دے گی، اور یہ عادت حسد سے بھی چھڑا دے گی۔ دنیا کی حرص چھوڑ دو، دنیا کی حرص اگر چھوڑ دو گے تو ہر قسم کی آفت سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور جب یہ دنیا کی حرص چھوٹ جائے گی تو حسد بھی چھوٹ جائے گا۔ لعن طعن سے زبان کو روک لے، خود کو اگر لعن طعن سے روک لے گا تو لوگوں کی زبان سے امن میں آ جائے گا، نہ تم کسی کو برا کہو گے، نہ کوئی تم کو برا کہے گا۔ حسد سے کنارہ کش ہو جا، تیز فہمی نصیب ہو جائے گی، عقل و فراست پالے گا۔ یعنی حسد ایسی چیز ہے کہ عقل کو بھی کمزور کر دیتی ہے، دل کو تو تاریک کرتی ہے، عقل بھی کمزور کر دیتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو حسد سے اگر کنارہ کش ہو جائے گا تو تیز فہمی نصیب ہو جائے گی۔ حضرت خواجہ سفیان ثوری فرماتے ہیں، یعنی عقل و فراست آ جائے گی۔ دوستو، حسد کا 5واں نقصان یہ ہے کہ نہ تو انسان حرمہ نصیبی اور رسوائی، 5واں نقصان ہے اس کا، یہ ہے کہ نہ تو انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے اور نہ ہی دشمن پر فتح یاب ہوتا ہے۔ یعنی حاسد اس کا کچھ بگاڑ تو سکتا نہیں سامنے والے کا، تو اس پہ فتح یاب بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔